نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامی آداب کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسلامی آداب کے بارے میں حبیب بن الشہید نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت بہت زیادہ پسند ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کہ پیج نمبر 2 پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو۔ فقیہ کہتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھے، اور عالم کہتے ہیں جو دین کا علم رکھتا ہو۔ صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کے قریب رہو، اور یہ قریب رہنا صرف علمی مجالس کے اندر نہیں، علمی مجالس کے علاوہ بھی، کیونکہ صحبت اختیار کرنے والا صرف لیکچر سے نہیں سیکھتا بلکہ زندگی سے سیکھتا ہے، اور اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، جیسا کہ ہمیں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کوئی صاحب رہے تو انہوں نے کہا کہ میں لکھا نہیں کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کو مسند پڑھاتے تھے، تو میں ان کے خلق سے اور ان کے طور طریقوں سے ادب کو سیکھتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ علم کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ ادب کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کر کے، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی انسان بڑی بڑی باتیں کر لے، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ انسان باادب مسلمان بنے۔ باادب ہونا بہت زیادہ ضروری۔ ذہبی کہتے ہیں امام احمد کی مجلس میں 5000 لوگ ہوا کرتے تھے، 500 افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقوں، اخلاق اور آداب سے سیکھتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء کے والیوم 11 پیج 316 پہ ہے۔ امام ذہبی بہت بڑے اسکالر ہیں مسلم دنیا کے، بہت بڑی کتابیں انہوں نے تحریر کی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی، سیر اعلام النبلاء، سیر سیرت کو کہتے ہیں، اس کی جمع سیر ہے، اعلام کہتے ہیں مشہور شخصیات، اور النبلاء نبیل کی جمع ہے، نبیل کہتے ہیں شریف لوگ، بہت شرافت والے، معزز، اشرف لوگ۔ تو اعلیٰ و اشرف مشہور ہستیوں کی سیرت۔ اچھا، یہ 5000 افراد میں سے 500 افراد تو الفاظ کو تحریر کر لیتے تھے کہ لفظ ضرور آ جائیں، 4500 افراد کیا سیکھتے تھے؟ طور طریقے، اخلاق اور آداب۔ اسی طرح سے مخلد بن حسین رحمہ اللہ نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا، ہمیں بہت زیادہ گفتگو کی بنسبت بہت زیادہ ادب کی ضرورت ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کے پیج نمبر 3 پر ہمیں یہ روایت ملتی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ گفتگو کے بارے میں یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ گفتگو کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ باادب ہونا اچھا ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں چرب زبان، بہت ہوتے ہیں باتوں سے دل موہ لیتے ہیں۔ اقبال نے بھی اپنے بارے میں کہا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ تو اس نے کیا بات کہی تھی؟ گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتار کا غازی بننے کی بجائے کردار کا غازی بننے کی دعوت ہے، کہ اصل چیز جو ہے نا وہ آداب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کی اہمیت کم ہے، علم ضروری ہے لیکن ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ
کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے. آداب جو ہے انسانوں کے ساتھ رہنے سے اور برتنے، زندگی کو برتنے سے انسان آداب سیکھتا ہے، لفظوں سے نہیں محض. تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت ہے پیج 2 پہ. امام ابن سیرین، ان کی بہت پیاری کتاب ہے تعبیر الرؤیا، تابعین میں سے تھے ابن سیرین، اور وہ کہتے ہیں اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے. اب بتائیے زندگی کے طور طریقے ساتھ رہنے سے انسان سیکھتا ہے یا محض الفاظ سے؟ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت، الحمدللہ اسلام کی گود میں بڑے چمکتے ہوئے اور بڑے قیمتی ہیرے ہیں جن کی وجہ سے زندگیاں سنوری. تو یہ ابن سیرین ہے جو کہتے ہیں کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے، یعنی اسلام کو برتنا سیکھو. اسلامی زندگی کے آداب سیکھنے بہت ضروری. امام شافعی سے کہا گیا آپ کی آداب کے لیے خواہش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا میں اس میں سے کوئی حرف سنتا ہوں جسے میں نہیں سن پاتا تو میرے اعضاء کو محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنے، پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. کہا گیا اور آپ کی ادب کے لیے طلب کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس عورت کی تڑپ کی طرح آداب کی طلب ہے. یہ تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت ہے اور پیج نمبر 3 پر ہے. تو یوں امام شافعی کی خواہش اور ان کی طلب، خواہش اور طلب میں فرق ہوتا ہے. خواہش دل کے اندر ہوتی ہے اور طلب وہ ہوتی ہے جو مطالبہ بن جائے، یعنی انسان آگے بڑھ کے وہ لے لینا چاہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی حرف سنتا ہوں جسے سن نہیں پاتا تو میرا عضو بولتا ہے، صرف کان نہیں، سارے اعضاء بولتے ہیں سن لو سن لو. اتنی محبت ہے مجھے اسلام سے، کتنی گہری محبت ہے. اور اپنی دلچسپی کو کیسے بیان کیا، اپنی خواہش کو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ طلب کیسی ہے؟ جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ بھی گم ہو جائے. جتنی وہ عورت اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ہم آداب کے لیے ایسے تڑپتے ہیں کہ آداب سیکھیں. اس موقع پر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی آداب کے لیے ایسی ہی تڑپ عطا فرما دے. ابو بکر بن المتوح کہتے ہیں میں ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کے پیچھے 12 برس تک رہا. وہ اپنی اولاد کو المسند پڑھ کر سناتے تھے. میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی. میں ان کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہا. سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے، والیوم 11 ہے، پیج 316. کئی باتیں سیکھنے کی ہیں. مثلا امام احمد کی جو کتاب ہے المسند، اس میں 40,000 احادیث ہیں، 40,000. اور وہ ان احادیث سے اپنی اولاد کو محروم نہیں رکھتے تھے، اولاد کو پڑھ کر سناتے تھے. ہمارے یہاں علم پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اسلاف کی یہ روایت ہے کہ علم کو کتاب سے سیکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ امام احمد اپنی اولاد کے لیے مخلص تھے تو شاگردوں کے لیے بھی. شاگرد ساتھ ہے، وہ ساتھ کیسے رہتے تھے جب وہ اپنی اولاد کو پڑھ کر سناتے تھے؟ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو ان کے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد کی یہ شفقت تھی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ رہنے کا موقع دے دیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث بھی نہیں لکھی. میں ان کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہا، یعنی میں نے ان کے اخلاق سے، میں نے زندگی برتنے سے علم سیکھا، ادب سیکھا. سیر اعلام النبلاء کی یہ روایت ہے. تو آپ نے اپنے لیے کوئی دعا کرنی ہے، اپنے دل میں ضرور دعائیں کرتے جائیں ہر موقع پر. جب بھی ہم اسلاف کی کوئی بات پڑھتے ہیں، یہ صرف پڑھی ہوئی بات نہ رہ جائے، یہی باتیں ارادے بن جائیں.
پھر ارادوں کے لیے دعائیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اس بات سے محبت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے، یعنی تنہائی، کم کھائے، بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے، اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے۔ یہ مقدمۃ المجموع ہے شرح المہذب اور والیوم 1 ہے پیج 31۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ پہلی بات ہے اللہ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے۔ دل کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اسلام کے لیے اس کا دل کھول جائے، اس پر لازم ہے، جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے اور اسلام سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے خلوت یعنی تنہائی اختیار کرے، یعنی بہت زیادہ لوگوں سے ملے جلے نہیں۔ یہ ابتدائی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم کھائے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کی عادات خراب ہوتی ہیں، نیند بہت آتی ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے، کیونکہ بے وقوف لوگوں کی دوستیاں ہی انسان کو خراب کرتی ہیں۔ انسان کا یہ پرابلم ہے، نہ وہ خود کو بے وقوف سمجھتا ہے نہ اپنے دوست کو۔ پھر بے وقوف کون ہے؟ جو سچا علم نہیں رکھتا، اس کی محبت نہیں رکھتا، جس کو دنیا سے محبت ہے، جس کو لہو و لعب سے، لغو سے، بیہودہ چیزوں سے محبت ہے، ٹائم کل کرنے سے محبت ہے، ادھر ادھر کی بے مقصد مصروفیات سے محبت ہے، وہ بے وقوف ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں یہ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں اپنے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تو بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اعتراض بہت کرتے ہیں، اور نادان لوگ جو ہیں، جو علم نہیں رکھتے، وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور انسان ہٹتا رہتا ہے، پھر وہ آگے نہیں جا سکتا دین میں، وہ اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے پھر اگر بے وقوف لوگوں کی دوستی وہ چھوڑ دے تو پھر وہ اپنا وقت کہاں لگائے؟ پھر وہ اپنا وقت اگر اہل علم کے ساتھ لگائے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسے علم والوں سے بغض رکھے، علم والوں سے، اور بغض رکھے نہیں، شرط ہے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ انصاف سے کیا مراد ہے؟ جو حق اور باطل کو الگ الگ نہیں کر سکتے، جو انسانوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اور جن کے پاس ادب نہیں ہے، یعنی جو صرف لفظوں کو ہی علم سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے جو اللہ کے تعلق میں سچے نہیں ہیں، جو عدل پر اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھتے۔ عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا پورا پورا حق دینا، توازن اور تناسب قائم رکھنا، حقوق میں یہ عدل ہے۔ کم از کم اتنا کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھے، جیسے اللہ کا ایک مقام ہے، اس پر کسی بندے کو نہ بٹھائے۔ مقام بندگی ہے نا ایک، اور ایک شان خدا بندی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور خود الہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں جو دین اسلام میں بھی اسی طرح سے انسانوں کو بہکائیں۔ اچھا، اب انصاف اور ادب جن کے پاس نہیں، ان سے بغض رکھنا ضروری، یعنی ایسے علماء کے پاس نہ جائیں۔ سچا علم جو لوگ دیتے ہیں، جو اتھینٹک نالج دیتے ہیں، فقط ان کے پاس جانا چاہیے۔ ٹھیک؟ حبیب الجلاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ انسان کو کون سی بہترین چیز عطا کی گئی؟ انہوں نے کہا طبعی عقل۔ میں نے کہا پھر اگر وہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا حسن ادب۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا شفیق بھائی جس سے تم مشورہ لے سکو۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟ انہوں نے کہا طویل خاموشی۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو؟
انہوں نے کہا جلد آنے والی موت، یعنی پھر جلدی مر جانا چاہیے انسان کو، کیونکہ جتنا دنیا میں رہے گا اتنا ہی زیادہ اپنے ایمان کا نقصان کرے گا۔ سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے، والیوم 8 پیج 297 پر۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، اس کا مطلب کیا ہے۔ جس کو بہترین چیز عطا ہو جائے طبعی عقل، یعنی اللہ نے قدرتی طور پر کسی کو وزڈم عطا کیا، وہ معاملات کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل طبعی عقل ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، اس کو وہ بہتر طریقے پر استعمال کرے تو سعادت مند بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس عقل تھوڑی ہو یا نہ ہو تو وہ کیا رویہ اختیار کر سکتا ہے؟ منیمم حسن ادب، اچھے آداب سکھا دیں، کم از کم مینرز تو آتے ہوں، لیکن وہ نہیں جسے گورے سکھاتے ہیں یا نان مسلم سکھاتے ہیں، اس کو ادب نہیں کہتے۔ وہ ایٹیکیٹس اور وہ جو مینرز کی ٹرم یوز ہوتی ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز، جو رب تعالیٰ نے بات بتائی ہے، ہمارے دین نے بتائی، وہ بالکل فرق ہے۔ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، واضح ہو جائے گا آپ کو ساری باتیں۔ اسی طرح سے اگر حسن ادب بھی نہ ہو پھر کیا ہو؟ شفیق بھائی، یعنی اپنی عقل تو کام نہیں کرتی لیکن دوسرے بھائی سے اچھا بھائی، اچھا دوست جس سے اچھا مشورہ لے سکیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر چپ کر جائے۔ طویل خاموشی، یعنی خاموشی اس لیے اختیار کرے کہ وہ جہاں زبان کھولے گا گھاٹے میں رہے گا، ہر کسی کو اس کی بیوقوفی کا پتہ چل جائے گا، لوگ بچیں گے، اچھا چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اگر کوئی چپ بھی نہ رہ سکتا ہو تو جواب دیا کہ جلد آنے والی موت اس کے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی سب سے افضل چیز اس کو جو عطا کی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے حق میں زیادہ مفید یہ ہے کہ وہ جلدی فوت ہو جائے، کیونکہ ایک انسان کے لیے عقل ہونا ضروری ہے، حسن ادب ہونا ضروری ہے، اچھے بھائی کا مشورہ ہونا ضروری ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو طویل خاموشی، اگر خاموش بھی نہ رہ سکتا ہو تو پھر اس کے حق میں زندہ رہنا مفید نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ تم علم کے 70 ابواب سیکھو۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کی روایت پیج نمبر 3 پر ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے 30 برس آداب سیکھے، پھر 20 برس تک علم سیکھا، اور وہ پہلے ادب سیکھتے تھے پھر علم سیکھتے تھے، کیونکہ ادب کے بغیر علم نہیں آتا۔ سیر اعلام النبلاء والیوم 11 پیج 316 پر ہے۔ 30 برس تک ادب سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس دوران ان کی پوری کوشش رہی کہ کم از کم طور طریقے اچھے سیکھ لوں، برتنے کے طریقے ہیں نا زندگی گزارنے کے، ایک ایک طریقہ میرا اچھا ہو جائے۔ پھر انہوں نے 30 برس تک آداب سیکھنے کے بعد 20 برس تک علم سیکھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے برس تک آداب اور علم سیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تمام حیات، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ القرافی کہتے ہیں خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی نسبت تھوڑا ادب بہتر ہے، اور یہ روایت ہے الفروق کی اور والیوم 3 ہے پیج 96۔ بہت زیادہ عمل سے مراد یہ ہے کہ اعمال بہت سارے ہوں لیکن صحیح طریقے سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس کی بجائے کوالٹی کو امپروو کرنا زیادہ بہتر ہے، چاہے تھوڑے کام کر لے، یعنی جو کرے بہت آسان انداز میں کرے۔ یہ مراد ہے